بدنام کرنے کے پروگرام بنتے ہیں ہمارے یہاں آنکھوں کے اشاروں میں، لیکن یہ صحابہ کی اولاد ہے، حضرت خنسا کے یتیم ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسلام کو چمکانے کا اور کافر اسلام کے مقابلے میں آنے والے سب سے بڑے کافر ابو جہل کے ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہ ادھر سے کوئی بولا نہ ادھر سے کوئی بولا، یوں سر ضرور نکالا ادھر سے اس نے ادھر سے اس نے، نہ جانے کیا پروگرام بنا لیا۔ فرماتے میں نے تو یہی منظر دیکھا، کہتے ہوئے یوں نکلے کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو، یا ہم مٹ جائیں گے یا اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ نہ سوچا ہم یتیم ہیں، یہ نہ سوچا ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سوچا ہم بچے ہیں، یہ خیال نہ آیا اساں بالا سے، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا صدقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صدقہ، قرآن کریم کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، حضرت خنسا ماں کی دعاؤں کا صدقہ، اللہ پاک نے جو جرأت دی اس کا صدقہ، ادھر دعا مانگی ادھر کہتے ہیں کون ہے جو آج ہمارا مقابلہ کرے۔ میرے تیرے ورگا ہو گیا نا تو وہ ویلے بنا کے بہ جاؤ جی تواڈے حکم نال شادی کریندے پیا سے، تواڈے حکم دے نال جنگ پیا ہوندا ہے، ہن جیڑی شے آکھو تساں آپ حکم دیتا سی نہ تو ساڈا تو ارادہ ہی کوئی نہیں سی، ساڈا خیال یہ ہے کہ اس واری تساں جاؤ اگلا کوئی جنگ دا موقع آئے گا انشاءاللہ اساں لگے ویسو۔ صحابی حضور کی خدمت میں سرے سے جاتا ہی نہیں، دکانداروں کی منت کر کے کہنے لگا برتن واپس لے لو، کپڑا واپس لے لو، زیور واپس لے لو، یہ سامان واپس لے لو۔ ارے نوجوان تجھے کیا ہوا؟ تیری شادی ہو رہی تھی، عثمان نے قرضہ دیا تھا، کالی کملی والی نے سفارش کی تھی، تو کہاں چلا ہے؟ تیرا کیا پروگرام ہے؟ صحابی کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے بلا لیا، میں نے شادی کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ خدا نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، دین کے لیے بلایا ہے، اسلام کے لیے بلایا ہے، ایمان کے لیے بلایا ہے، قرآن کی عظمت کے لیے بلایا ہے۔ میں شادی کرتا رہوں دین مٹ جائے، میں دیکھتا رہوں، میں ایسا بے غیرت نہیں۔ آج مار کھا رہے ہو، کل لبنان کی پٹائی ہوئی، اب شام کی باری، پھر تیری باری، میری باری۔ یہودیوں کے ہاتھوں مار کھانے والے مسلمانوں کب ہوش میں آؤ گے؟ عیاش بن گئی مسلمان قوم، حاکم بھی محکوم بھی عیاش ہیں، آرام کرتے ہیں، لڑنے کے لیے جذبہ جہاد چاہیے۔ کون لڑے تم میں؟ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، جنگ تمہارا باپ کرے گا، کون لڑے گا تم میں سے؟ سارا دن بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں، ان عورتوں کی گود سے محمود غزنوی پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے سلطان محمود پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا، ان عورتوں کی گود سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوگا۔ خدا کی قسم گود فاطمہ کی تھی تو پیدا حسین ہوا تھا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، شرک بدعت کرتے کرتے ساری عمر کا بیڑا گرک کر دیا۔ یہاں مجاہد پیدا ہوں گے،
مدینہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ ہے، مدینہ۔ صحابہ مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کے کہتا دکانداروں برتن لے لو، کپڑا لے لو، زیور واپس کر لو، تمام ساز و سامان لے لو، اور تیری شادی ہو رہی تھی۔ کہنے لگا میری شادی ہو چکی، میرے رب نے بلایا ہے۔ گیا نہیں حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار لی، گھوڑا لیا، مسلمان مجاہدین میں جا ملا، سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، لڑا ہے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود یاد فرمایا، سارے کو سبحان اللہ۔ وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا چڑائے بیم تو شادی میں لگا ہوگا نا، بڑی مشکل سے پروگرام بنوایا تھا، میں نے سفارش کی تھی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض دیا تھا، وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوگا۔ کسی نے کہا نہیں میرے آقا نہیں، فجرحت جرحا شدیدا، سب سے اگلی سب میں کھڑا ہو کے لڑا ہے، اور 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے میدان جہاد میں نڈھال پڑا ہے۔ سر سے پاؤں تک سارا بدن زخمی، سارا بدن کٹا ہوا، تمام بدن مجروح ہے، اور اس وقت بھی میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اٹھا کے لاؤ۔ بڑی مشکل سے اٹھا کے لائے، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں ہاں آؤ، قرآن میں جاہدو جاہدو پڑھ کر کے ٹھپنے والوں، تعویذ گنڈے کی مار کھانے والوں، جھاڑ پھونک کی مار میں زندگی بسر کرنے والوں، کبھی ان آیتوں کو ترجمہ بھی سوچا کہ جاہدو کا معنی ہے کیا؟ آؤ آگے قرآن تم نے ٹھکرایا، خدا نے کافروں کے ہاتھوں تمہاری موت مقرر کر دی۔ آج کے اخبار میں ہے کہ ہندوستان 10 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے، تمہارے لیے خرید رہا ہے، اور کس کے لیے؟ تم کوٹھیاں بنائی جاؤ، تم بلڈنگ بنائی جاؤ، تم بنگلے بنائی جاؤ، تم نئی نئی شادیاں کیے جاؤ، تم اعلیٰ سے اعلیٰ سرخی پاؤڈر والی عورتیں تلاش کیے جاؤ، اور تم خود عورت بننے کی کوشش کیے جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جوان کی لاش کو لایا گیا، آخری وقت ہے، حضور نے رحمت والی گود پھیلا دی، رحمت والی گود پھیلا دی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں صحابی کا زخمی سر رکھا ہوا ہے۔ ذرا سا ہوش آیا، یہ مسکرانے لگا، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تمنا تھی کہ حضور آخری وقت میں اپنے آقا کا دیدار کرتا ہوا جاؤں، الحمدللہ آج بھی دیدار کر رہا ہوں، اپنی قبر سے اٹھوں گا دیدار کرتا ہوا اٹھوں گا۔ کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی مکان اور بلڈنگ کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ یہ کتنا مقدروں والا جوان ہے، حضور کی زیارت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور یوں آتا ہے روایت میں کہ اچھل کر پلٹ کر جب روح نکلنے لگی، پلٹ کر حضور کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا۔ تیرے قدموں میں میرا دم نکل جائے تو میں سب سے بڑا کامیاب۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی داستان ہے کہ اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا کہ چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔
آج ہمیں اللہ والے لوگ نصیب نہیں، اچھے آدمی جنازوں کے لیے نہیں ملتے، فرشتے کدھر سے آئیں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میدان بدر کے اندر عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا اور اس کے بعد ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جا پکڑا، گھٹنوں کے قریب سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی، نیچے گرا لیا۔ اب ان بچوں نے کبھی کسی کو ذبح کیا نہیں تھا، کسی کو قتل کیا نہیں تھا، کسی کا سر کاٹا نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائے، وہ کہنے لگے یہ کافر اتنا بڑا ہم نے گرا تو لیا ہے، پر ہمیں نہیں پتا کون سی رگ کاٹنی چاہیے، ذرا آپ اس کا رگڑا لگائیں۔ وہ بھی کافر تھا بڑا پکا، یوں گلے پہ انگلی رکھ کے کہنے لگا کہ میاں ذرا نیچے سے کاٹنا، تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب تمہارے دربار میں سر رکھے جائیں گے نا تو میرا سر ذرا اونچا ہو، پتا چلے کسی سردار کا سر ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھا تو کافر پر شاباش تیرے کفر کو، یہی کر کے تو نہ مرا نا، مرا ہے تو پھر بھی بہادری کی بات کی۔ اور ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم اس میدان میں کیا لے کر آئے، کیا مقابلہ کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ساز و سامان کچھ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دیتے ہیں، سب کچھ اللہ میاں امداد کر دیتا ہے۔ فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 5000 فرشتہ آیا میدان بدر میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھڑی، حضور نے درخت کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں دی، ہم نے یوں چھڑی کی گردن وہ جا کے پڑی، یوں ہی سر کٹتے چلے گئے کافروں کے۔ اللہ نے نصرت کی، امداد کی۔ فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، میں نے اپنے فرشتوں سے امداد کی، میں نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اور بدر والے دن کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ مضمون عرض کیا اور کر رہا ہوں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوا، اور ہم کہتے ہیں جی روزوں میں یوں کیسے کر لیا جائے، کیسے روزہ رکھ لیا جائے، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہماری تو جان نکل جائے گی۔ غلط ہے۔ ارے صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کیا، تم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ پھر مالی قربانی دینی پڑے تو ہم اس میں بھی گریز کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، اب پھر یہ 2 جمعے اور میری اپیل کے باقی ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان پہ خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس میں جس نے حصہ ڈالنا ہو، اپنی والدہ کی طرف کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بہن بھائی کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے اجر عظیم کے لیے، اس مسجد کے سلسلے میں، ان پکھوں کے اور قالینوں کے سلسلے میں سب خدمت کر سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ اس چندے میں کوئی نہ ڈالے۔ صوفی صابر صاحب برآمدے میں الگ بیٹھے ہیں، مدرسے کی رسید بک لیے ہوئے، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں جمع کرائیں۔ فطرانہ 4 روپے ایک آدمی، ایک بچے کی چھوٹے بڑے کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ یہ ضمن بات آ گئی تھی، میں نے عرض کر دیا، توجہ میری طرف رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ ہمیں پیاس لگ جائے گی، ہمیں بھوک لگ جائے گی، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی نظریہ رکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دے دو، اللہ کے حکم پہ جان دے دو، اس میں ہی ہم کو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔
دیکھو بیوہ کے بچوں نے کیا کر دکھلایا. حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت ہے. یتیم بچوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کر اتنے بڑے بہادر کو نیچے گرا لیا اور پرواہ نہ کی کہ ہمیں کوئی مار ڈالے گا، ہمارا کچھ یہ کر دے گا، ہمارا کچھ وہ کر دے گا. ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کے بچے بھی اتنے بہادر تھے، اتنے جرأت والے تھے، عورتیں بھی اتنی جرأت والی تھی. مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم للکار کے کہتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. آؤ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میدان جہاد میں نکل آؤ، پرواہ کیے بغیر نکل آؤ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا ہے، دلہن ہے، خوشیوں کی رات ہے، عمر بھر کی تمناؤں کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کے ارمان کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کی حسرتوں کو پورا کرنے کی رات ہے. میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں. ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ. آؤ اللہ کے راہ میں آ جاؤ، میدان جہاد میں آ جاؤ، تلوار لے کر آ جاؤ، پیدل آ جاؤ، سوار ہو کر آ جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر آ جاؤ. شرک کو مٹانے کا وقت آ گیا، بدعت کے پرچے اڑانے کا وقت آ گیا. آؤ شرک کو مٹاتے ہوئے توحید کا پرچم چمکاتے ہوئے آ جاؤ. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اٹھا اور دلی میں یہ سوچنے لگا کہ اب بیوی سے کیا کہوں، اس کو کیا کہوں، یہ تو ایک رات کی بیگم ہے، ایک رات کی دلہن ہے، اسے کہوں تو کیا کہوں. وہ خود بول اٹھی اور کہنے لگی میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگی تم مجھ سے رخصت مانگ رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو، میدان جہاد میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہو، شرم کے مارے بولتے نہیں، ڈر کے مارے بولتے نہیں. میں رونے نہ لگ جاؤں، میں شور مچانے نہ لگ جاؤں، میں جزا فضا نہ کرنے لگ جاؤں، میں کپڑے پھاڑنے نہ لگ جاؤں. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا. تو کہنے لگی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، صحابیہ ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. جاؤ میری بات سنو، چلے جاؤ، اسی وقت جاؤ، سیدھے جاؤ، اور خیال رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. اس جنگ میں سے، اس جہاد میں سے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. حنظلہ کی بیوی کیا بات ہے، تمہارا پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی، دل نہیں جڑا، کیا بات ہے، کیوں نہیں واپس آنا دیتی، کیوں دعا مانگ رہی ہے کہ واپس نہ آئے. سبحان اللہ. کہنے لگی میں تو اس نظریے سے کہتی ہوں کل میرے مالک کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی. میں کہوں گی الہی اور تو کچھ نہیں، میرے پلے اتنی سی بات ضرور موجود ہے کہ لوگ مجھے دنیا میں ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس کے سوا میرے پلے کچھ نہیں. میں تو یہ ارمان لے کر کہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان حشر ہو، اللہ کا سوال ہو، میرا جواب یہ ہو. اس لیے حنظلہ واپس نہ آنا. جب بیوی نے کمر تھیپڑی اور اتنا شوق دلایا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل بھی یاد نہ رہا، شوق میں غسل بھی یاد نہ رہا. اور جی میں سانکو ایسا سوندے ہوں نا
ڈھول جھپڑے بنسری دی آواز آوے اکھیا ملدے ملدے بھج ویندے ہیں. صحابہ باتیں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، جہاد کے پیچھے بھاگتے تھے. چنانچہ جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. لاشوں کو تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ کی لاش زخمیوں میں نہیں ملتی، غازیوں میں نہیں ملتی، مجاہدین میں نہیں ملتی، کسی میں بھی نہیں ملتی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. نوری فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، پانی جنت سے لائے، نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین اور ایمان، اسلام اور قربانی تمام چیزوں کو ایک بنا رکھا تھا. پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا. کہتے تھے بچ کے کیا کرنا ہے، کل کو بھی تو مرنا ہی ہے نا. بستر کی موت پہ مرنے کو صحابہ لعنت کی موت کہا کرتے تھے. اور یہی وجہ کہ اللہ والے بھی ایسی موت کو پسند نہیں کرتے. حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے، آخری وقت ہے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں وفات ہو رہی ہے، رونے لگ گئے. شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا تھی میرا ریزہ ریزہ کر دیا جائے، میری جان کا اسلام کی راہ میں قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں بنا کر اڑا دی جائیں. میری یہ تمنا تھی اللہ کی راہ میں، مگر بستر پہ موت آ رہی ہے، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. جس نے 4 سال تک قاہرہ کے جیل خانے میں مکئی پیسی ہے کھڑے ہو کر، وہ محمود الحسن آخری وقت میں روتا ہے کہ کاش اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنتا تو اچھا تھا. اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کمر پہ کالے کالے کچھ نشانات ہیں، تو پوچھا کہ یہ کائے کے ہیں؟ جواب دیا گیا ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوانے کے لیے محمود الحسن کو ساری رات کوڑے مارے جاتے تھے. محمود الحسن نے اپنی پیٹھ پر کئی رات تک کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. نشانات کمر پہ ساتھ لے کے گیا، فرمایا میں کسی مسلمان کو کافر کیوں کہوں؟ انگریز کافر کہلواتا تھا. یہ آج بھی جتنے بھی نقصان کرتے ہیں دین کا، ایمان کا، قرآن کا، احکام کا، یہ سارے کے سارے یہ انگریزوں کے چمچے، یہ انگریز بیموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریزوں کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والے، یہ اس ملک کے بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے ذمہ دار، یہ ملک کے، قوم کے، اسلام کے، قرآن کے غدار ہیں. انہوں نے یہ جاگیریں محنت کر کے نہیں بنائی، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بنائی. آج بھی غداروں کی موج ہے، آج بھی بے ایمانوں کی موج ہے. جدھر چلو دولت ہی دولت، جدھر چلو دولت ہی دولت. خدا کی قسم ایمان کی قدر کرو لوگوں. ہم نے بڑوں بڑوں کو دولت ساری یہاں چھوڑ کے جاتے دیکھا. ایک شیخ صاحب لاہور میں اپنے میرے دوست تھے، 3 سال ہے ان کا، رمضان المبارک کے 7ویں روزے کا انتقال ہوا. ان کی کوٹھی میں نے دیکھی، 24 کمرے تھے کوٹھی میں، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن. 7 رمضان کو شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھ گیا. 17 رمضان کو بیگم صاحبہ کا جنازہ اٹھ گیا. ایک لڑکا تھا 27 رمضان کو، اس کا جنازہ اٹھ گیا. عید کے دن کوٹھی میں کتے بھونک رہے تھے. نہ معلوم کیا ہو جائے گا، کس حالت میں جاؤ گے. دولت کسی کے ساتھ نہیں گئی، ایمان ساتھ لے جائے گا، قرآن ساتھ جائے گا، دین ساتھ جائے گا، اسلام ساتھ جائے گا، رمضان ساتھ جائے گا، اللہ کی رحمت ساتھ جائے گی.
شہری کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، خدا کی قسم مانگ لیا کرو، وہ دینے کے لیے خزانے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، تم لینے والے تو بنو۔ تو تھوڑے سے دن بقایا ہیں، روزے رکھو، تلاوت کرو، خیرات زکات کرو، شاید اگلا رمضان کس کو آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا۔ عورتوں سے بھی کہوں گا کہ وہ مدرسے کی خدمت کے سلسلے میں بڑھ کر حصہ لیں، مسجد کی بھی، ہم سب چلے جائیں گے، یہ مسجد آباد رہے گی، قیامت تک آباد رہے گی، اللہ پاک اس کو آباد رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔